بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب کے چینل قاضی جاوید کے نام سے اور جاوید اینالسٹ کے نام سے جو چینل آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے اور بہت سارے ساتھیوں دوستوں نے اسے سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور اسے لائک بھی کر رہے ہیں اور اس پہ اپنے کمنٹس بھی ڈال رہے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس کو جاری رکھیں تاکہ کہ میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ پورے مکمل انداز سے اور مکمل طور پہ پیش کر سکوں۔ دوستوں، آج میں ملکہ الزبتھ صاحبہ کے بارے میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں۔ ملکہ الزبتھ کے لیے ان کی تدفین میں ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شنگھائی کانفرنس کے بعد جو ہے وہ ان سے ملاقات کے لیے ان کی تدفین میں شرکت کے لیے لندن جا رہے ہیں۔ یقینی طور پہ لندن میں 2-3 پلان کے ساتھ وہ جا رہے ہیں۔ نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے اور وہاں پہ مزید جو اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو اس تقریب میں شرکت کے لیے آئیں گے ان سے بھی کوئی الیگ سلیگ ہوگی، لیکن بائی لیٹرل ملاقات جو ہے وہ کسی کی بھی اس تقریب کے میں نہیں ہوگی۔ بائی لیٹرل ملاقاتوں کا یعنی ایک دوسرے سے براہ راست ملاقاتوں کا سلسلہ وہاں پہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب امریکہ چلے جائیں گے اور امریکہ جا کر کے وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے، جس کے بارے میں عمران خان کے ذرائع بھی بتا رہے تھے کہ انہیں بھی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن بعد میں بعد میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اس کی مکمل تردید آ گئی۔ لیکن اب آپ معلوم بھی آج جیسا کہ آپ نے میرے میل میں دیکھ لیا ہے کہ اس موضوع میں یہ کہ محترمہ الزبتھ صاحبہ عالم اسلام مسلمانوں سے کس قدر دوست تھیں ان کی، اور وہ کس قدر مسلمانوں کا بھی خیال رکھتی تھی، جو ان کے اپنے ملک میں بھی بہت سارے مسلمان ہیں اور جن ممالک میں وہ حکمرانی کر کے آئیں گے، خاص طور پہ عرب ممالک میں ان کا اثر و رسوخ بہت ہے، جہاں انہیں لارنس آف عربیہ نے جو لیفٹیننٹ کرنل تھے ان کو بھیجا تھا اور ان کے تھرو جو ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس خاندان نے تقریباً 1918 سے لے کر کے اور مسلسل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پاکستان تو اس وقت نہیں تھا، لیکن یہاں جو برصغیر میں مغلوں کی حکومت تھی اس کے خلاف بھی 1857 میں انہوں نے ختم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں یہ 2 بڑی اسٹیٹ ہماری اس وقت دنیا میں موجود تھیں گزشتہ صدیوں میں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج ہمارے وزیر اعظم صاحب کو برسوں یا مہینوں یہ گزر جاتے ہیں، وہ کراچی کا دورہ نہیں کر پاتے، اور جب بھی ان سے بات کرو تو کہتے ہیں ہماری مصروفیات اس طرح کی تھیں جس کی وجہ سے ہم کراچی نہیں آ پاتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان سے بات کی یہاں پر تو انہوں نے یہی جواب دیا، نہ وہ لاہور جہاں ان کا اپنا شہر ہے، جہاں ان کی رہائش ہے، وہاں جا پاتے ہیں، بس وہ اسلام آباد کی یاترا کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام علاقوں کے بارے میں ان کی نہ کوئی معلومات ہوتی، جیسے کہ اس وقت سندھ کی صورتحال ہے، انتہائی ابتر ہے، لیکن ان کے ہی اتحادی یعنی ان کو اپنا ساتھی ماننے والے ان کے اپنے اتحادی ہیں جن کے ووٹوں سے وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد سے وہ سندھ میں صرف ایک مرتبہ مزار قائد پر فاتحہ پڑھنے آئے تھے اور ایک مرتبہ اور بھی تشریف لائے، لیکن اب سندھ کی جو صورتحال ہے اس میں انہوں نے مکمل طور پہ پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت کی نگران ہے اس پر چھوڑ رکھا۔ اسی طرح سے یہ صورتحال جو ہے سامنے رہے، لیکن بات آگے بڑھاتا ہوں ملکہ الزبتھ صاحبہ کی۔ الزبتھ صاحبہ کے خاندان نے سب سے پہلے تو خلافت عثمانیہ جو 4 بر اعظموں پہ مشتمل تھی، اور اس وقت جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو اس وقت جو سلطنت قیام عمل میں آیا وہ 40 مملکت ہیں، جس میں سعودی عرب، مصر، شام اور تمام عرب ممالک اور افریقہ کے چند ممالک اور یورپ کے ممالک، یہ سب کے سب جو تھے وہ ہمارے خلافت عثمانیہ کے
کنٹرول میں تھے. ان تمام علاقوں میں جو ہے امن و سکون کے ساتھ کام ہوتا رہا. لیکن اس برطانیہ کی حکومت کی سربراہی میں، برطانیہ حکومت یعنی جو موجودہ شاہی خاندان ہے، جب یہ 1623 میں، جب 1603 میں اول کا الزبتھ اول کا جو انتقال ہوا، اس کے بعد سے لے کر کے آج تک اس پورے علاقے میں جو ہے نا تو ایک عجیب سی صورتحال پیدا کی گئی، اور پورے عرب ممالک کے لیے خلافت عثمانیہ کو زہر قاتل بنانے کے لیے انہوں نے عربین علاقوں میں، پورے کے پورے علاقوں میں یہ گئے اور جا کر کے انہوں نے سازشیں تیار کی. آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں، یہ کل بھی تھا اور آج بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے جو سفیر ان ممالک کے ہوتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ کے، برطانیہ کے، جرمنی کے، یہ سفیر کم اور اپنی مملکت کے جاسوس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور انہوں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے. عالم اسلام کے لیے، خلافت عثمانیہ کے لیے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے عرب ممالک میں لیفٹیننٹ کرنل تھامس لارنس کو، جو لارنس آف عربیہ کے تحت لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہیں، یہ ان کو بھیجا. اور اس شاطر شخص نے وہ عرب میں جا کر کے سب سے پہلے بصرہ کی مسجد میں جا کے اسلام قبول کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے. یہ مسلمان نہیں ہوا تھا. اور اس کے بعد اس نے عربوں کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ٹرکش جو لوگ ہیں، ترک کے جو مکین لوگ ہیں، جس کو آج ترکیہ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی ترکیہ کہا جاتا تھا، یہ ترکیہ کے جو لوگ ہیں یہ دراصل آپ کے کسی زمانے میں آپ کے غلام تھے اور آج آپ کے آقا ہیں. اس پوری صورتحال میں وہ ان کو جو ہے بھڑکاتا رہا، بغاوتوں کو پھیلاتا رہا اور ان کو فنڈنگ بھی کرتا رہا، مالی بھی کرتا رہا. اور اس پورے کام میں سلطنت برطانیہ جو ہے، برطانیہ کی جو حکومت ہے، وہ اس میں مکمل طور سے شامل حال رہی. اور اس نے آخر کار اس کو فنڈنگ بھی فراہم کی، جس کی وجہ سے اس نے بہت سارے مدارس بنائے. ان مدارس میں اپنے لوگوں کو اس نے پہنچایا اور اس کی مدد سے انہوں نے ان مدارس کے سے جو ان طلباء کو وہاں مدارس کے نام پہ انہیں وہاں پہ خلافت عثمانیہ کے خلاف بھڑکایا گیا. انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ اصل حکمران تو عرب حکمران ہیں، بس یہ جہاں جاتے ہیں نا تو یہی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے زیر تسلط جو علاقے آ جاتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ یہی ہوتے ہیں، یہی کیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ جرمنی تو ایک جرمنی تھا نا، لیکن جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ایک مشرقی جرمنی ہو گیا، ایک مغربی جرمنی ہو گیا. پاکستان بھی ایک پاکستان تھا، لیکن ایک مشرقی پاکستان ہو گیا، ایک مغربی پاکستان ہو گیا. اچھا اب مشرقی بنگال تھا، مشرقی پاکستان، بنگال بھی دو بنا دیے گئے، ایک مغربی بنگال بنا دیا گیا، ایک مشرقی بنگال بنا دیا گیا. یہ سارے مکمل طور پہ سازشیں کرتے ہوئے آخر کار 1954 کو 1952 میں محترمہ کا عروج شروع ہوا. اب کہا تو یہی جاتا ہے کہ محترمہ نے 70 سال تک حکمرانی کی. 1857 میں جب تاج برطانیہ نے پاکستان بر صغیر پہ اپنا قبضہ مکمل کر لیا تھا، تو اسے 1957 سے لے کر کے آج تک یعنی 70 سال انہوں نے حکمرانی کی. اور بڑی اچھی حکمرانی تھی اور بہت شاندار حکمرانی تھی. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آج بھی یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ اچھی حکمرانی تھی تو وہ تاج برطانیہ جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ اس تاج برطانیہ کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. تو بتائیں ذرا کہ یہ تاج برطانیہ کا سورج جو ہے وہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ جس دن تاج برطانیہ میں سورج نکلتا ہے اس دن تاج برطانیہ چھٹی کر دیتی ہے تاکہ لوگ اپنا کام کر لیں. یعنی آج ان کی حکومت میں سورج نکلتا بھی نہیں ہے. یہ بتائیں کہ انہوں نے کون سا ایسا جس کو کارنامہ کر کے دیا تھا جس کی وجہ سے تاج برطانیہ کو اور ملکہ کو بہت سراہا جا رہا ہے. ان کو وہ یہ چیز آئی کہاں سے، پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں
کہ یہ جو چیز ہے یہ آئی کدھر سے، یہ کون لے کر کے آیا ہے جس نے 70 سال تک ایک ملک پر ایک ہی خاتون کی، ایک ہی شخص کی حکومت کو من و ان، یہ کون سی خفیہ قوتیں ہیں، یہ کون سی چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو یہ کام بھی کرتے ہیں؟ معلوم یہ کرنا ہے، یہ بتائیں نا لوگ، یہ کبھی اقوام متحدہ نہیں تلاش کر رہی ہوتی کہ بھئی یہ اتنی طویل، اچھا دنیا میں تو آپ بتاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں، جمہوریت تو ان کے ہاں تھی نہیں، ان کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ایک فائنانس مینیجر کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی برطانیہ کی۔ دنیا میں کبھی بھی ایسا کوئی صورتحال سامنے نہیں تھی کہ 70 سال تک جس نے حکومت کی ہے اس کی حکومت بڑھنے کے بجائے مزید سمٹتی چلی گئی، اور آج بھی اس نے چند علاقوں پہ، فاکلینڈ پہ چند سال پہلے انہوں نے آزادی کا اعلان کیا، اس کے خلاف انہوں نے کارروائی کی۔ یہی موجودہ شاہ صاحب چارلس کی سربراہی میں وہاں فوج کشی کی گئی اور ان پر بمباری کر کے اس کو دوبارہ قبضہ کیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ کے بارے میں تو آپ شاید فلمیں بھی دیکھ چکے ہوں گے، اسکاٹ لینڈ میں انہی محترمہ صاحب۔ اچھا ایک اور بات بھی بتاؤں، شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہو اور کچھ لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو، یہ ملکہ صاحبہ کا انتقال جو ہے وہ لندن میں نہیں ہوا، وہ اسکاٹ لینڈ میں ہوا۔ اسکاٹ لینڈ وہ 2-3 دن پہلے اسکاٹ لینڈ تشریف لے گئیں، جہاں سے فوراً یہ خبر آنے لگی کہ وہ ان کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے، اور پورا شاہی خاندان جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ پہنچ گیا، اور وہاں ان کی میت، ان کی دیکھ بھال شروع ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے تشویش کا اظہار کرنا شروع کر دیا، چینل چلنے لگے، وہاں کے جو چینل ہیں، وہاں کا جو میڈیا ہے وہ اس نے جو ہے نئی ان کی جو زندگی کے بارے میں کہانیاں بتانی شروع کر دیں کہ وہ اس وقت پیدا ہوئی اور ایسا پیدا ہوئی اور ویسے پیدا ہوئی، اور انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا۔ لیکن پوچھنا یہ تھا کہ جو ملکہ ساری زندگی جنہوں نے 70 سال کی حکمرانی جو ہے وہ لندن میں کے پیلس میں بیٹھ کر کے اپنی مکمل کی ہے، آخری وقت میں اسکاٹ لینڈ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ 2021 سے اسکاٹ لینڈ کی خود مختار اپنی مملکت بنانے کے لیے ایک مرتبہ پھر تحریک جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے، اور وہاں کے منتخب ہونے والے ارکان جو ہیں، وہ جو اسمبلی ہے وہاں کی، جس کو کامن اسمبلی کہلاتی ہے، اس اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ان کے ارکان یہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ ہم 2014 کے میں جو اسکاٹ لینڈ کے بارے میں، اسکاٹ لینڈ کا جب بھی سروے ہوا عالمی سطح پہ یا مقامی سطح پہ، تو وہاں کے 54% لوگ، 54% لوگ یا جو ہے انہوں نے اس حق میں فیصلہ دیا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ایک آزاد ریاست ہونا چاہیے، اسکاٹ لینڈ کو آزادی ملنی چاہیے۔ لیکن جب 2014 میں وہاں ریفرنڈم ہوئے تو عجیب سا رزلٹ وہاں پہ بنا۔ اچھا رزلٹ کے بارے میں تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم اور آپ تو روزانہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی جیتتے یہی صورتحال اسکاٹ لینڈ میں بھی ہوئی کہ بہت سارے علاقوں اور پولنگ اسٹیشنوں سے یہ اطلاعات آتی رہیں، یہ خبریں گردش کرتی رہیں، اور ڈیوڈ کیمرون جو اس کی سربراہی کر رہے تھے، اس وقت وہ وزیر اعظم بھی تھے وہاں کے، لیکن وہ اس پورے کھیل کے سربراہ بھی تھے۔ انہوں نے جب اسکاٹ لینڈ پہ یہ صورتحال، اسکاٹ لینڈ میں آخری بالکل لمحات میں پتہ چلا کہ صاحب 55% جو ہے انہوں نے اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے خلاف ووٹ دیا۔ اگر آپ اسکاٹ لینڈ جائیں اور وہاں جانے والوں سے پوچھیں یا ان سے معلوم کریں کہ اسکاٹ لینڈ میں کیا یہی صورتحال ہے، اسکاٹ لینڈ کا ہر دوسرا فرد یہ کہتا ہے کہ نہیں جی، ہمیں انگلینڈ کے ساتھ نہیں رہنا، ہمیں یہ تاج برطانیہ کے جو قید و بند ہیں اس سے آزاد ہونے والا ہے۔ اور اس سے آزادی کے لیے اسکاٹ لینڈ کی تنظیموں نے بہت طویل جدوجہد بھی کی، اس جدوجہد کے نتیجے میں ہی آج وہ ریفرنڈم ہوا۔ اب وہاں کی پارٹیاں جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ 10 سال بعد دوبارہ جو ہے وہاں پہ ریفرنڈم ہو سکتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے جو ہے 2023 میں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں
یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ مسلمانوں کے خلاف، بلکہ جو ان کے اپنے خلاف، ملکہ کے خلاف اور تاج برطانیہ کے خلاف جو تھے، ان قوتوں کو بھی انہوں نے کچل دیا۔ خلافت عثمانیہ، اچھا دوسری ایک اور میں بات بتاؤں، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مسلمان ممالک، ابھی کچھ دن پہلے افغانستان سے امریکہ شکست کھا کے گیا تو اس کو عزت و آبرو سے واپس جانے کے لیے راستہ، سیف راستہ دیا گیا، لیکن اس کے برعکس، اور یہ ایک عالمی چارٹر بھی ہے، عالمی ایک طریقہ کار بھی ہے کہ آپ جو لوگ آپ کو ہتھیار ڈال دیں آپ انہیں آرام سے جانے دیں، لیکن خلافت عثمانیہ کے ساتھ اسی برطانوی حکومت نے، جن کی یہ جس خاندان سے محترمہ الزبتھ دوئم ہیں، اس خاندان کے لوگوں نے انہیں راتوں رات یہاں عام سے کپڑوں میں ملبوس کر کے اور یورپ کے دیگر ممالک، کسی کو کہیں بھیج دیا، کسی کو کہیں بھیج دیا۔ اور یہ میں بتاؤں کہ جو وہاں کے خلیفہ تھے، ان کی اہلیہ کو وہاں پہ جب وہاں ٹرکی کے وزیر اعظم عدنان مندریس صاحب ان کو وہاں لینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک فیکٹری میں وہ برتن مانج رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ جو خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ جو جمہوریت کے علمبردار بنے پھرتے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ جو خواتین وہاں پہ تھیں، جو ایک بہت ہی بڑے گھرانے کی تھیں، ان کو کسی جگہ عزت سے رکھا جاتا نہیں، انہوں نے اس کو غلام در غلام در غلام بنا کے رکھا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمارے آج کے جو حکمران ہیں، ہمارے تمام حکمران جو ہیں، ان کی میت کی تدفین میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کس کے میت کی تدفین میں شرکت کرنے جا رہے ہو؟ جس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف سازش کی، جس نے یہاں پہ مغلوں کے خلاف سازش کی، اور جس نے افغانستان میں جنگ جب ہوئی یا امریکہ نے حملہ کیا تو اس کا سب سے بڑا اتحادی یہی خاندان تھا، یہی محترمہ تھیں، جن کے لوگوں نے، اور یہ ہیری اور یہ جو دوسرے ولیم، جو ان کے جو شہزادے ہیں، یہ سارے کے سارے یہاں پر افغانستان میں مسلمانوں پہ بمباری کرنے کے لیے یہ لوگ یہاں پر پہنچے، اور انہوں نے اپنے جہازوں سے یہاں پہ بمباری بھی کی۔ بلکہ ہیری صاحب تو ایک مرتبہ اپنی سالگرہ کے موقع پہ بھی یہاں تشریف لے کر کے آئے، شہزادے ہیری صاحب، تو معلوم ہوا کہ وہ طالبان نے اس بگرام بیس کے اوپر حملہ کیا، اس ایریے پہ حملہ کیا جہاں وہ اپنی سالگرہ مناتے ہیں، تو وہ فوراً انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں۔ اور یہ کسی اور وقت بھی یہ بات بتاؤں گا کہ یہ آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی میں بھی اصل جو طاقتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی ایک مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے، کیونکہ آرمینیا کو بازنطینی ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی وہ جو یورپ میں چلتی رہی ہیں برسوں تک، اس پوری صورتحال کے بعد جو ہے اس کو آزادی ملی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا آذربائیجان جو تھا وہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ تھا، خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا، اس لیے آذربائیجان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، آذربائیجان کو جو ہے اس پر بمباری کرتے ہیں، اور بڑی طاقتیں ہر طرف، یعنی جس جگہ پہ ان کو یہ اس بات کا احساس ہے کہ یہ مسلمانوں کی اسٹیٹ جو ہے کسی وقت بڑی طاقت بن جائے گی، اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے تمام کافر ممالک کہنا چاہیے، یہ عالم کفر کی طاقتیں یکجا ہو کر کے حملہ کرتی ہیں۔ جس طرح افغانستان میں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لوگ جو نہتے تھے ان پر بمباری کرنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ اور یہی محترمہ صاحبہ الزبتھ صاحبہ نے خصوصی اجازت دی اپنے پوتوں کو کہ جاؤ وہاں جا کے بمباری کر کے آؤ، یہ ایسے مسلمان کے دوست تھے۔ تو یہ بات آج میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں، اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں، اور ان دشمنوں کو جب تک آپ اپنے گھروں میں گھسا کے رکھیں گے، جب تک آپ ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھاتے رہیں گے، قرآن مجید نے کیا کہا؟ لا تتخذوا الیہود و نصارى اولیاء، یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، نہ تھے، نہ ہیں، نہ آئندہ کبھی ہوں گے۔ یہ بات ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ قاضی جاوید کو
اسی کے ساتھ اجازت دیجیے.